للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کل ہم نے پارہ نمبر 9 مکمل کیا تھا۔ آج ہم وعلم پارہ نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ ہم کل سورہ انفال پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے غزوہ بدر کے کچھ واقعات اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو احکام اور حکم کیے تھے وہ پڑھے ہیں۔ ہم اگلا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں وہی واقعات آگے کنٹینیو ہو رہی ہیں اور غزوہ بدر کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے۔ آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول اور قربت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فوجیں بڑھ گئیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت یہ ہے کہ اس وقت میں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو دشمنوں کا جو مال بچتا تھا وہ سارا مال غنیمت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مال غنیمت کے اوپر مومن آپس میں لڑے نہ، اس وقت مومن لڑے تھے مال غنیمت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس مال غنیمت میں سے کون سا حصہ اور کتنا کتنا اور کس کس کا ہے۔ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دریا والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيدُكُمُ اللَّهُ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خوب میں سے ایک تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان لیا، وہ دل کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے مقوت ملاقت انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائی اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھٹ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، اور صبر و سہا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو خود نمائش کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے انہی زینت دکھا رکھا تھا تاکہ وہ کہہ رکھتے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہ آ سکتا، خود بھی تمہارے
تمہاری حمایتی ہوں، لیکن جب دن جماعتیں نودار ہوئی تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے تم نے سے بری ہو، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ کبھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سروں پر مار مارتے ہیں، تم چلنے کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بیچ رکھے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کی حلال کی اور ان سے اگلوں کی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدلہ دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان میں اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مثل حالات فرعونیوں کے اور ان سے پہلے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تم جانداروں سے بدتر اللہ کی راہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمانہ کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد اور پیمانے کو ہر مرتبہ توڑتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ ان سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس عہد کی خلاف ورزی کی اور خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ مل کر رہے، تو یہ اس عہد کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسے مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت پھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کی تیاری رکھنا، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو گے، اور ان کے سوا اور ان کو بھی جنہوں نے تمہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو وہ تمہارے پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تاکید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالو تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکو گے، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیرے پیروکار ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر
اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانائی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں جب تک کہ مال میں اچھا خون ریزی کی جگہ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کے ارادے آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت والا ہے۔ اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا نہ ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی آپ ہاتھ تلے کی قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نبتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو ہمارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمانہ ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ خوب دیکھتا ہے۔ والذین کفروا، کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ کے حکم میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ انفال مکمل ہو گئی، ہماری اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ توبہ۔ آئیں سورہ توبہ شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ وہ سورت ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ بعض میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورت نازل ہوئی ہو تو اس میں بسم اللہ نہ شروع میں پڑھی گئی ہو، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سورت لکھوائی تو اس پہ قرآن مجید میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی، اس لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ آئیں سورہ توبہ کو شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد اور پیمانہ کیا ہے۔ سورہ توبہ کا تعارف، یہ بھی مدنی سورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورہ انفال کی تکمیل ہے، غالباً اس لیے عام سورت کے
برخلاف سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، نیا لکھی گئی ہے، اور اس کی تلاوت کی باقاعدگی یہ ہے کہ جو شخص پچھلی سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس سورہ سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتا ہے وہ۔ اور بعض لوگ انہیں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بیان رکھا ہے۔ سب کی اپنی اپنی اور سب علماء کی اپنی ہے، جیسے علماء اس کو بیان کرتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو اس لیے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ البتہ یہ سورہ انفال کا ہی اگلا حصہ ہے، اس میں جو سورہ انفال میں واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے آگے سورہ توبہ میں وہی واقعہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو جو لوگ سورہ انفال پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں ہی آگے سورہ توبہ کو ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ توبہ کی دوسری آیت، بس تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کی حل نہیں سکتے اور کافروں کو تم کی مار کی خبر پہنچا دیتے ہو۔ بحث ان مشرکوں کی جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدد ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے معاہدے کی مدت پوری احتیاط کے ساتھ پوری کی جائے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ یعنی کہ اگر جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا تو اس کے اندر جن لوگوں نے کفار کی مدد نہیں کی اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے اور جتنی ٹائم کا معاہدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اپنا معاہدہ مسلمان پورا کریں۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو اور ان کے تاکہ ہر مٹھائی میں نہ بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنے جائے من تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ کیفا مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمانہ مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی اس سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قربت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمانے کا، اپنی زبانوں سے تمہیں پرچار کر لیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمتوں پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری یا عہد کا مطلب لحاظ نہیں کرتے، حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کی پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دین بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ عہد و پیمانے کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم بھی ان کے
سردارانہ کفر سے بڑھ جاؤ۔ ان کی قسموں کو کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے جھٹ لیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مومنوں کے سوا کسی اور کی ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ ما کانا للمشرکین، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال غربت اور حقارت ہیں اور وہ دائی طور پر جہنمی ہیں۔ انما اللہ کی مسجدوں کی رونق آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں، توقع یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجتوں کو پانی پلا دیا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر کے ہیں۔ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دائمی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہوں۔ ایمان سے زیادہ عزیز نہ رکھو۔ تم میں سے جو بھی اس سے محبت رکھے گا وہ پورا نگہدار ظالم ہوگا، گناہ گار اور ظالم ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کی جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگی ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہوں نے تمہیں دیکھا نہیں، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کافر کا یہی بدلہ تھا۔
ثم پھر اس کے بعد پھر جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ مٹکیں پائیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں ہم عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکر کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غرق کرے گا، وہ کیسے پلٹ جائیں گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کو تورات میں اور انجیل میں اعزاز کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے بھی ہے۔ اور جب جو بدبخت لوگ تھے وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یعنی کہ یہودی، اور نعوذ باللہ جو نصاری یعنی کہ عیسائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیتوں میں ان لوگوں کے بارے میں ہی فرما رہی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو درپیشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، حالانکہ انہوں نے صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی ہے، حکم دیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو معبود نہ جانو، سوائے کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، ان کے شریک مقرر نہ کرو۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچا دے، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، کافر نہ خوش رہیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برابر مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگ کمال حق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تاپا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو پیٹھ داغی ہو جائیں گی، جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا اب مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی گئی ہے، اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو، جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر ہے، زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈر جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اس حال کر لیتے ہیں، اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تم واقف کر لے، پھر اس سے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام کے بدلے میں اور قومی کفار کو اللہ کی رہنمائی نہیں فرمائی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے پہ تو کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عزو دنیا کی زندگی پر ریچھ کر رہے ہو؟ سنو، دنیا کی
زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے پوجنا کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدلہ نہ دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہوں نے کافروں نے نکال دیا۔ تو دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرمائی کہ ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہوں تم نے دیا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ایک رفیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور 3 دن تک غار ثور میں رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کے کفار سرداروں نے آپ کی تلاش کے لیے چاروں طرف لوگ دوڑائے ہوئے تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ آپ کو تلاش کرنے والے فوجی غار ثور میں منہ تک پہنچ گئے اور ان کے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق کو نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے ان پر گھبراہٹ کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر ان سے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے غار کے دہانے پر مکڑیوں سے جالا تنوا دیا، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کو حکم دیا اور مکڑیوں نے غار ثور کا جو دروازہ تھا یعنی کہ دہانہ جس سے اندر داخل ہوتے تھے اس کے اوپر جالا بنا دیا اور کفار کو لگا کہ یہاں پہ کوئی نہیں۔ اگر مکڑیوں کا جالا ٹوٹا ہوتا تو ان کو لگتا کہ اندر کوئی ہے، لیکن اس وقت مکڑیوں کا جالا پر ہو گیا تو ان کو لگا مکڑیوں کا جالا ادھر بھرا ہوا ہے تو اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ پر اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ لوکانا، اور اگر جلد وصول ہونے والے مال اسباب ہوتا، سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے لوٹ لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دروازے کی مشکل پڑ گئی ہے، اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور اگر ہم قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ان کو چھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہی ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے تو انہوں نے کیوں اجازت دے دی، بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک نہیں رہے، تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرد کر دیے جائیں گے۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہوں نے حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بھرتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض سادہ لوگ مسلمان ان لوگوں کی حقیقت سے واقف نہیں، اس لیے ان کی باتیں سن کر انہیں خلوص پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ وہ بھی وہاں پہ بھی تمہارے بیچ میں فساد کرتے اور تمہارے بیچ میں فساد کے دوڑے دوڑاتے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر فساد برپا کرواتے۔ اور دوسرا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چاہے منافقین خود تو لشکر میں شامل نہیں ہیں ہوئے، لیکن ان کے جاسوس تمہارے بیچ میں ابھی بھی موجود ہیں، اور جن باتوں سے منافقین کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی خبر ان تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ دوسری طرف وہ منافقین اس بات کی خبر پہنچاتے ہیں۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، گاہوں میں اور فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑی ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھی ہوئی کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے۔ مومن کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل حل، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جاؤ گے، یقیناً تم فاسق لوگ ہوگے۔ وما منعہم، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہو اس کے سوا نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نمازوں کو آتے ہیں اور بڑے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دی اور ان کے کفر کی حالت میں ان کو جان نکال لی۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہاری بات صرف اتنی ہی یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگوش ان کو جگہ نظر آئے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے پاؤں بھاگ جائیں گے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر ان میں اسے نہ ملے تو جو خوش ہیں اور اگر اس میں اسے نہ ملے تو وہ فوری ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چڑھ جاتے ہیں، اور اگر گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ مسافروں کے لیے فرض ہیں، اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اس میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا بچہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں
خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کرنے کا زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی میں ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ ہاں کہہ دیجئے، مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگ ان کے جرم کی سنگین سزا میں بھی دیں گے۔ تم منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے اپنی بھلا دیا ہے، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ وعد اللہ المنافقون، اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی بگاڑ ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مشکل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مالدار تھے، بس وہ اپنے دینی حصے برتر تھے، تم نے بھی اپنا حصہ برتر لیا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اس طرح مذاق بنایا بحث کے جیسے کہ انہوں نے کی تھی کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں غارت ہوں گے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقہ الٹتی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان واقعات کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 59 اور 92 میں ہو چکا ہے۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معین ہیں اور دوست ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی سے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، ان ایمانداروں مرد اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہر رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات اور جو ان کی پیشگوئی والی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیاب ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دومقت کر دیا۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے،
اور آپ کی طرح نیکوکاروں بھی ہو جائیں گے۔ فلما، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑنے لگے۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں پر نفق ڈال دیا، اللہ سے ملنے کے دونوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا بھیڑ اور ان کی سرکشیاں سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور جو کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، ان کے لیے تو استغفار کر لیا نا، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہا دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سرد ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکل کے اجازت طلب کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم میں سے پہلی مرتبہ ہی پیٹ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں گے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکالتے کافر ہی رہیں گے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت کر لیتا ہے کہ ہمیں تو پیچھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے۔ یہ تو خانے نشانے عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہوں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء، بعد یہ نشانیوں میں سے عذر والے لوگوں کے حاضر ہونے کی رخصت دے دی جاتی ہے، وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بتائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والے مار پہنچ کر رہیں گے۔ لیسا، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کا کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے
جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانی نشانی عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خاندانی لگ چکی ہے، جس سے وہ محض بے علم ہو گئی ہیں۔ ہمارا پارہ نمبر 10 یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ سورۃ توبہ آگے بھی جاری ہے اور انشاءاللہ اسے ہم کل مکمل کریں گے۔ ہم نے جو اس میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو یا اس کو بتانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔